السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشہور و معروف سنگر بلال سعید کی۔ جی ہاں، یہ وہی صاحب ہیں کہ جن کی اب سے کچھ عرصہ پہلے قابل اعتراض ویڈیو آئی تھی مسجد وزیر خان کی، اور اس پر خیر بعد میں انہوں نے اپنے فین سے، عوام سے معافی بھی مانگی تھی۔ اب ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ بس ان کی اس طرح کی آبجیکشنیبل ویڈیوز کسی نہ کسی طرح سامنے آ ہی جاتی ہیں اور ان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ویڈیو آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ ویڈیو اب سے کچھ دن پہلے کی ہے، کہ بلال سعید اور کچھ لوگوں کی بحث چل رہی ہے، اور پہلے تو یہ زبانی کلامی بحث ہے اور ایک دوسرے کو جملے کہے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈولفن پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ لیکن پھر اسی ویڈیو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلال سعید ان صاحب سے، اور ایک وہاں پر خاتون موجود ہیں، ان پر تھپڑ چلا رہے ہیں، ان کو لاتیں مار رہے ہیں، اور تھپڑ تو جن کو انہوں نے لگایا وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی ہیں، اور وہ جو خاتون ہیں جن پر تھپڑ نہیں بلکہ ان کو باقاعدہ انہوں نے کک ماری، لات ماری۔ اب یہ خیر گھر کے اور گھریلو جھگڑے اور معاملات جو ہیں وہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو فروغ دینا ہے؟ اب بلال سعید ایک سیلیبریٹی ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے فینز ہیں، انہوں نے دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، انہوں نے ان کو بتانا ہے کہ کیا لوگوں کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح رستہ ہے، کیا غلط رستہ ہے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے۔ لیکن اگر بلال سعید جیسی ہی شخصیات اس طرح کے واقعات میں اور اس طرح کے فعل ان کے سامنے آئیں گے تو پھر لوگ کیا سیکھیں گے؟ ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور مردوں میں جھگڑا ہوتا ہے، خیر وائلنس تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی آپ کسی کو کہہ دیں لیکن زبان کا استعمال کریں۔ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گالم گلوچ کی صورت نہ بنے، لیکن اگر بات آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو جائے، جو کہ بلال سعید نے بھی کہا ہے وضاحت دیتے ہوئے کہ جی جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے اور برداشت سے پھر باہر ہو جائے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اگر وہ لمحہ آ بھی جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زبان سے بات کریں، کیونکہ زبان سے کہیں بھی کسی بھی بات پر آپ کو مطلب کم از کم قانونی اعتبار سے ہتکڑی نہیں لگ سکتی کہ جی آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا۔ ہاں، اگر آپ نے دھمکی دی ہے، زبانی دی ہے، تو وہ تو خیر ایک تھریٹ کا معاملہ اور معاملہ ہے، اس پہ تو لیگل کارروائی بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے، کسی کو مارا ہے، تو قانونی اعتبار سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی پہل کس نے کی، ہو ڈیڈ اٹ فرسٹ، اور انٹرنیشنلی بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور بلال سعید آپے سے باہر ہو گئے، ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا، اور سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو تھپڑ مارا، بات بڑھ گئی، آپ نے مار دیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کے رول ماڈل ہیں آپ بلال؟ آپ کو کم از کم اس وقت جب آپ اگر کہتے ہیں آپ کو اشتعال دلایا گیا تو پھر بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، کچھ مائکرو سیکنڈ انسان کے پاس ہوتے ہیں کرنے یا نہ کرنے کے، آگے بڑھ جانے کے یا رک جانے کے۔ تو آپ اپنے آپ کو وہاں پر کسی طرح سے پل بیک کرتے، اور خاتون پر ہاتھ اٹھانا، خاتون کو لات مارنا، یہ سراسر غلط ہے، زیادتی ہے، اور آپ ایک جیسا کہ میں نے کہا کہ غلط مثال سیٹ کر رہے ہیں۔ تو بلال سعید آپ سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ کے فینز، اور آپ کو اس پورے معاملے کو لے کر نہ صرف یہ کہ معافی مانگنی چاہیے بلکہ اکیلے بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں مانا صبر نہیں ہے، بے صبری ہے، بہت زیادہ برداشت نہیں ہے، عدم برداشت ہے، لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، ذرا سا کہیں پر کوئی بات کسی کو کہہ دی جائے۔ اب میں نے ہی اب سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ دیکھا کہ جہاں پر ایک سروس لین ہے اور وہاں پر دو گاڑیاں سائیڈ بائی سائیڈ گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ایک صاحب کی غلطی ہے مانا، دوسرے صاحب جو ہیں ان کی گاڑی بالکل ان کے بہت قریب ہے، میں ان کے بالکل پیچھے تھا اور پیچھے سے دیکھ رہا تھا، ان کی گاڑی بالکل ان کے قریب سے گزر رہی تھی اور ہٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہوئی ہٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان صاحب نے تیش میں آ کے، جن کی گاڑی بچ گئی، انہوں نے تیش میں آ کے گاڑی ان کی اوورٹیک کی
اوورٹیک کرتے ہوئے ساتھ میں ایک اور گاڑی تھی اس کو ہٹ کی، جو کہ پھر ان کی غلطی وہ بنی، اور جا کر آگے گاڑی روک کر ان صاحب کے ساتھ کہ جن کی غلطی سے وہ گاڑی اتنے قریب سے گزر رہی تھی، ان کے ساتھ خاتون بھی گاڑی میں موجود تھیں، وہ گاڑی سے دونوں نوجوان اترے اور جا کر ان پر جو ہے وہ تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ اب ہم یہ کس قسم کی یہ سوسائٹی ہماری بنتی جا رہی ہے؟ مانا فرسٹریشنز بہت زیادہ ہیں زندگی میں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی الجھن ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے ہم کہیں نکال دیتے ہیں، فرسٹریشن کسی اور بات کی ہے، کسی اور شخص پر ہے، وہ ہم فرسٹریشن کسی اور پہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن مزہ تو ہے تب کہ جب آپ برداشت کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑا برداشت کر رہے ہیں، آپ ہماری برداشت کو آزما رہے ہیں۔ یہی تو سارا مزہ ہے، یہیں پہ تو کامیابی ہے، یہی تو ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ تو سوسائٹی میں جو ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہماری عدم برداشت اور ہماری سوچ کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ویڈیو بھی بلال سعید کے سامنے آئی ہے، یہ ان کی سوچ کو، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ ان کی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے بلال سعید، سب سے ہو جائے کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ اپنی غلطی پر معافی مانگ لیں اور سوچ کر کچھ دیر بیٹھ کر سوچیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یو ناٹ دس، آپ یہ نہیں ہیں، اینڈ یو ناٹ میڈ فار دس، اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل دس ٹو ایوری بڈی، آل یور فینس لوکنگ ٹوورڈز یو، کہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔